بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ ما قبل والی آیتوں میں اللہ رب العزت نے حرام کردہ اور حلال کردہ چیزوں کا بیان فرمایا۔ کچھ مخصوص چیزیں ان کی حرمت کو صراحتاً کتاب میں ذکر کیا، اور ان کے ضمن میں جو علتیں تھیں ان علتوں سے اور دیگر چیزوں کا حرام ہونا سمجھ میں آیا۔ پھر استرار کے احکام ذکر کیے کہ اگر کوئی حالت استرار میں ہو، مخمصہ کی حالت میں ہو، بھوک سے جان جا رہی ہے، حرام چیز اس کے پاس ہے، حلال چیز کھانے کو نہیں ہے، تو وہ کس مقدار میں استعمال کر سکتا ہے، اس کا تفصیلی بیان ہوا۔ اب یہاں سے اللہ رب العزت اہل کتاب جو ہے یہود اور نصارہ، ان کی جو فطرت خبیثہ ہے اس فطرت کا یہاں ذکر فرماتا ہے اور ان کی مذمت فرماتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا کتاب میں سے، یعنی اللہ رب العزت نے جو کتاب نازل فرمائی اس کو چھپاتے ہیں۔ کون سی کتاب؟ المشتملی علی نعت محمد صلی اللہ تعالی وسلم، جو مشتمل ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف اور ان کی صفات پر، یعنی توریت میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری صفات اور آپ کا حلیہ مبارکہ تھا، جس کو پڑھ کر انسان بآسانی سرکار کو پہچان سکتا تھا، مگر یہودیوں کے علماء روسا نے ان اوصاف کو چھپایا۔ وہ کتاب جو مشتمل تھی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف پر، تو جنہوں نے اس کو چھپایا وہ کون تھے؟ وہم الیہود، وہ یہودی تھے۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا مِنَ الدُّنْيَا، اور اس کے بدلے دنیا کا تھوڑا سا مال لیا، دنیا کا تھوڑا سا مال لیا۔ کس سے لیا؟ تو فرماتے مفسر یأخذونہ بدلہ من سفلتہ، کہ وہ اس کے بدلے مال کو لیتے تھے اپنے عوام اور اپنے بے وقوف لوگوں سے۔ فلا یظہرونہ خوف فوتہ علیہم، تو وہ کبھی سرکار کے اوصاف ظاہر نہیں کرتے تھے اس خوف سے کہ کہیں یہ جو نذرانہ اور جو مال آ رہا ہے یہ فوت نہ ہو جائے۔ معاملہ یہ تھا کہ عوام تو چونکہ علم رکھتی نہیں ہے، وہ تو باتوں کی حقیقت کو سمجھتی نہیں ہے۔ ہر قوم میں اور ہر دور میں یہی رہا ہے کہ ان پڑھ لوگوں نے پڑھے لکھے لوگوں کی پیروی کی اور ان کی باتوں کو مانا، تسلیم کیا اور اپنی علمی پیاس انہی سے بجھائی۔ یہ ہر قوم میں رہا ہے اور ہر دور میں رہا ہے، تو اس میں بھی تھا یہ۔ تو وہ لوگ جو یہودیوں کے عالم تھے انہی کی طرف رجوع کرتی تھی ان کی عوام، اور جو کچھ یہ بتاتے سمجھاتے تھے وہ اسی کو حق مانتے، اسی پر عمل پیرا ہوتے۔ اور ہر قوم اپنے مقتدی اور پیشوا کا خیال رکھتی ہے، ان کو ان کی دعوتیں بھی کرتی ہے، ان کو نذرانے بھی دیتی ہے۔ تو یہ لوگ بھی نذرانے پاتے تھے اپنی قوم سے، اور باقاعدہ انہوں نے نذرانے اپنے مقرر کر رکھے تھے، تفسیر میں موجود ہے۔ یہ جاتے تھے سالانہ وصول کر کے لاتے تھے اپنی قوموں سے۔ سچ بتاؤں تو یہ حال آج کے زمانے میں کچھ پیروں کا ہے۔ انہوں نے صراحتاً نہ صحیح مگر اپنے چند حواریوں اور ڈواریوں کے ذریعے قوم پر کچھ نذرانے اپنے مسلط کروا رکھے ہیں کہ جب نذرانہ وصولنے کا وقت آتا ہے تو یہ جناب فون کرتے ہیں اپنے حواریوں کو، اور وہ وہاں جا کے متحرک اور فعال ہوتا ہے اور پوری قوم سے چندہ اکٹھا کر کرا کے لا کے پیر صاحب کی جھولی میں رکھ دیتا ہے نا۔ تو یہ حالات ہیں ابھی۔ ایک تو یہ کہ وہ کام کر رہا ہے دین کا جس میں فنڈنگ کی ضرورت ہے، اس میں بلا شبہ تعاون کرنا اجر عظیم کا باعث ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی پر اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ لیکن کچھ حضرات محض اپنی پیٹ
اور اپنی آشائش و آرائش کے لیے، عیش پرستی کے لیے مال قوم کو جمع کر کے جو ہے اپنی عیش پرستی میں اڑا رہے ہیں، ہے نا؟ تو کچھ ایسوں کا حال آج بھی ہے۔ تو یہ انہیں ڈر تھا کہ اگر ہم نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلیہ پاک یا اوصاف سچے سچے قوم کو بتا دیے تو قوم حضور کو پہچان لے گی اور سب حضور پر ایمان لے آئیں گے، اور اب جو ہمارا نذرانہ، ہمارے یہ چیزیں آ رہی ہیں، یہ سب بند ہو جائے گی۔ مگر یہ ان کی جہالت تھی، اس لیے کہ اسلام عہدے دیتا ہے، مقام و مرتبے بڑھاتا ہے، اسلام کبھی کسی کا منصب اور مقام چھینتا نہیں ہے۔ اگر یہ سب اسلام لے آتے تو جیسے یہ پہلے اپنی قوم کے مقتدی پیشوا علماء تھے، ایسے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی رہتے، ہے نا؟ تاریخ اسلام میں ایک بھی مثال ایسی نہیں ملتی ہے کہ کوئی پوری قوم اپنے سردار کے ساتھ اسلام لائی ہو اور حضور نے ان کے سردار کو منصب سرداری سے ہٹا دیا، نہیں۔ سرکار کی عادت کریمہ تھی کہ جب کوئی قوم اپنے سردار کے ساتھ ایمان لاتی تو حضور اسی شخص کو سردار بناتے مسلمانوں کا جو زمانہ جاہلیت میں ان کا سردار تھا، کیونکہ قوم جب بھی کسی کو اپنا سردار چنتی ہے نا تو اس میں کچھ خصوصیات، کچھ عادتوں کو دیکھ کر چنتی ہے، اور اسلام لانے کے بعد اس کی خصوصیتیں، اس کی عادتیں وہ زائل نہیں ہو جاتی بلکہ ان میں اور نکھار آ جاتا ہے۔ تو جب وہ زمانہ جاہلیت میں سرداری کا مستحق تھا تو اسلام لانے کے بعد تو بدرجہ والا سرداری کا مستحق ہو۔ تو یہ ان کی جہالت تھی، جو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا یہ سب ختم ہو جائے گا، بلکہ اسلام لانے کے بعد بھی ان کو یہ ملتا، بلکہ اور زیادہ عزت ملتی کہ آج قوم مسلم اپنے سچے علماء، اپنے مخلص علماء کی قدر نہیں کرتی ہے، ان کی عزتیں بھی کرتی ہے، ان کی جوتیوں کو اپنے سر پر رکھنا وہ فخر جانتے ہیں، اور اپنی حیثیت کے مطابق ان کو نوازتی بھی ہے۔ وہ دینی کام کریں تو ان کا ساتھ بھی دیتے ہیں، وہ کچھ بیان کریں تو غور سے سنتے بھی ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ تو آج اسلام میں علماء کی عزت ہے، اگر وہ اسلام لے آتے تو کیا ان کی عزت نہیں ہوتی؟ تو یہ ان کی کج فہمی تھی کہ ہمارے نذرانے بند ہو جائیں گے یا ہماری عزت اور وقار میں کمی آ جائے گی، ہے نا؟ یہ اسے کہتے ہیں حب دنیا، حرص منصب۔ حب دنیا اور حرص منصب انسان کو اندھا کر دیتا ہے، حق دیکھ نہیں پاتا ہے وہ۔ تو ان کے ساتھ یہی ہوا۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا مِنَ الدُّنْيَا، اور اس کے بدلے وہ دنیا کے تھوڑے دام لیتے، جس کو وہ لیتے تھے اس کے بدلے اپنے بے وقوف عوام سے، تو وہ ان کے سامنے کبھی حق ظاہر نہ فرماتے تھے نذرانوں کے فوت ہو جانے کے خوف سے۔ اولئک ما کان یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں نہیں اتارتے ہیں مگر آگ، یعنی یہ تو اپنے پیٹوں میں آگ ہی اتار رہے ہیں۔ کیوں؟ لأنہا مآلہم، اس لیے کہ آگ ہی ان کا انجام ہے۔ جو اللہ کی کتاب کو چھپائے گا اس کا انجام کیا ہے؟ آگ ہے۔ حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس سے کوئی ایسی بات پوچھی گئی جس کو وہ جانتا تھا اور بلا وجہ اس نے اس کو نہیں بتایا، علم کو چھپایا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگامیں پہنائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے تو سرکار کا حلیہ مبارک اور اوصاف کو چھپا کر کوئی چھوٹا موٹا خسارہ نہیں کیا تھا ان کو ایمان لانے سے یہ لوگ مانے ہوئے، حالانکہ ایمان لانا یا نہ لینا یہ سب اللہ کی توفیق سے، مگر ظاہری سبب اس کا یہی تھے کہ اگر بتا دیتے، ہے نا، تو کم سے کم ان کے پاس یہ عذر تو نہیں رہتا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ آج ان کے پاس عذر ہے، وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں انہوں نے بتایا نہیں تھا، حالانکہ یہ عذر شرعاً مقبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے عقل دی ہے، کتابیں دی ہیں، اور علم حاصل کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ علم حاصل نہ کر کے تو خود انسان مجرم ہوا، اب اس علم حاصل نہ کرنے کو اپنا عذر سمجھے تو وہ ہرگز عذر نہیں ہے نا، شرعاً عذر نہیں ہے، لیکن عقل تو اس کو عذر تسلیم کر سکتی ہے کہ یار انہیں تو پتہ نہیں تھا، ناواقفی میں ایسا ہوا، ہے نا۔ لیکن اگر وہ بتاتے تو یہ عقلی عذر بھی ختم ہو جاتا ان کا۔ بہرحال ان کا انجام کیا ہے؟ آگ ہے۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ قیامت کے دن ان سے کلام نہ فرمائے گا، غضباً علیہم، ان پر ناراضگی کی سبب، وَلَا يُزَكِّيهِمْ يُطَهِّرُهُمْ مِنْ دَنَسِ الذُّنُوبِ، اور نہ انہیں پاک فرمائے گناہوں کی نجاست اور گندگی سے۔ اللہ پاک فرمائے گا نا گناہ گاروں کو، چاہے تو اپنے فضل سے گناہ معاف کر کے، یا حضور کی شفاعت سے گناہ معاف کر کے، یا ان کی گناہوں کی انہیں سزا دے کر معاف کرے گا گناہ۔
آگ میں تپنے سے انسان جلتا تو ہے، چیز جلتی تو ہے مگر صاف ہو جاتی ہے۔ جیسے لوہے پر زنگ آتی ہے تو آپ اس کو پانی سے دھوئیں گے صاف نہیں ہوگی، آپ اس کو آگ میں ڈالیں گے لوہا صاف ہو جائے گا۔ تو ایمان والے جو مسلمان ہیں گناہ گار، ان کو آگ میں ڈالا جائے گا تو انہیں تکلیف تو ضرور ہوگی، مگر وہ آگ ان کے گناہوں کو صاف کر دے گی اور ان کو جنت میں جانے کے لائق بنا دے گی۔ جیسے کہ لوہا جب اس پہ زنگ آ جائے تو اس کو آگ میں ڈالتے ہیں، آگ لوہے کو صاف کر کے اسے کوئی چیز بننے کے قابل بنا دیتی ہے۔ اور نہ ہی اللہ انہیں گناہوں کی گندگی سے پاک فرمائے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، مولم، درد دیا ہوا عذاب ہے، درد دیا ہوا عذاب، کیونکہ جہنم کا کچھ حصہ وہ ہے جو دوسرے حصوں سے پناہ مانگتا ہے، یعنی جہنم کے کچھ حصے کو دوسرے حصوں سے تکلیف ہوتی ہے، وہ اس سے درد پاتے ہیں، تو جو عذاب دوسرے عذابوں سے درد پایا ہوا ہوگا وہ عذاب ان کے لیے ہے۔ اور اگر اس کو میں اس میں فائل پڑھوں مولم تو مانا گا تکلیف دینے والا، سخت، پریشان، اذیت پہنچانے والا عذاب ہے۔ وہ کیا ہے؟ هو النار، وہ آگ ہے جو سخت تکلیف پہنچاتی ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، یعنی اخذوها بدلہ فی الدنیا، کہ انہوں نے دنیا میں ہدایت کے بدلے گمراہی کو اختیار کیا، اس کو لیا۔ والعذاب بالمغفرۃ اے المعدۃ لہم فی الآخرہ، اور جو آخرت ان کے لیے اور جو مغفرت ان کے لیے آخرت میں تیار کی گئی تھی اس کے بدلے انہوں نے عذاب کو لیا۔ لو لم یکتموا، اگر یہ بات کو نہ چھپاتے، یعنی اور انہوں نے عذاب کو اختیار کیا اس مغفرت کے بدلے جو ان کے لیے آخرت میں تیار کی گئی تھی، اگر یہ سرکار کے اوصاف کو نہ چھپاتے تو، یعنی اگر نہ چھپاتے تو ان کے لیے آخرت میں مغفرت تھی، لیکن چھپا کر اس مغفرت کے بدلے انہوں نے عذاب مول لے لیا اور اپنی گردن کو عذاب میں پھنسا لیا۔ فما اصبرهم علی النار، تو ان سے بڑھ کر آگ پر صبر کرنے والا کون ہوگا؟ تو انہیں کیا ہی صبر ہے آگ پر۔ فما اصبرهم علی النار، یہ فعل تعجب ہے، فما اصبرهم علی النار، تو انہیں آگ پر کتنا صبر ہے، یہ تعجب دلایا جا رہا ہے، حالانکہ ان کے اندر کوئی صبر نہیں ہے، ان کی تو حالتیں خراب ہو جائیں گی آگ میں پڑتے ہی، صبر نہ کچھ بھی نہیں، تعجب کیا جا رہا ہے کہ تورات جیسی عظیم کتاب ان کے پاس ہے، اس میں حضور کا حلیہ مبارک لکھا ہوا ہے، اس کو دیکھ کر پہچان بھی رہے ہیں، پھر بھی قصدن عمدن چند کوڑیوں کے لالچ میں اپنے آپ کو جہنم میں پھنسا رہے ہیں، اپنے آپ کو جہنم میں ڈال رہے ہیں۔ ان کا حال دیکھ کر تو ایسا لگ رہا ہے کہ انہیں کتنا جہنم پر صبر ہوگا، یہ کتنی آگ کو برداشت کر لیں گے۔ تعجب ہے، عجیب قوم ہے یہ، تو تعجب دلایا جا رہا ہے کہ یہ کتنا آگ پر صبر ہے، کہ اسے زبردستی اپنے گلے ڈال رہے ہیں، اسے زبردستی جو ہے اس میں جانے کے لیے تیار کر رہے ہیں یہ۔ فما اصبرهم الناس، انہیں آگ پر کتنا صبر ہے، اے ما اشد صبرهم، یعنی ان کا صبر کتنا سخت ہے، کتنا زیادہ ہے۔ وهو تعجیب للمؤمنین من ارتکابهم موجباتها من غیر مبالغہ، کہہ رہا ہے یہ ایمان والوں کو تعجب دلانا ہے اس بات سے کہ ان یہودیوں نے ان چیزوں کا ارتکاب کیا جو چیزیں جہنم کا سبب بننے والی ہیں، من غیر مراد، بغیر کسی پرواہ کیے، وَإِلَّا فَأَيُّ صَبْرٍ لَهُ، ورنہ تو انہیں کون سا صبر ہے، کوئی صبر نہیں ہے، بس مسلمانوں کو تعجب دلایا جا رہا ہے۔ ذَلِكَ الَّذِي ذُكِرَ مِنْ أَكْلِهِمُ النَّارِ وَمَا بَعْدَهُ، اور یہ جو ذکر ہوا نا کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ اتار رہے ہیں اور اس کے بعد کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، یہ تمام چیزیں کیوں ہوئی؟ بسبب ان اللہ نزل الکتاب، یہ سب اس سبب سے ہوئی کہ اللہ نے کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ، اللہ نے کتاب یعنی توریت کو نازل فرمایا حق کے ساتھ، بالحقی متعلق بے نزلہ، بالحقی یہ متعلق ہے نزلہ سے، تو حق کے ساتھ انہوں نے توریت کو نازل کیا تھا اللہ پاک نے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فاختلفوا فی، تو یہ یہودی اس توریت کے حوالے سے مختلف ہو گئے،
حیث آمنوا ببعضہ وکفروا ببعضہ، اس طور پر کہ بعض پر ایمان لائے اور بعض کے ساتھ کفر کیا، اس کو چھپا کر، ہے نا، جس میں سرکار کے اوصاف کا ذکر تھا اس حصے کو چھپا لیا تو وہ اس کے ساتھ کفر کیا، اور بقیہ حصے پر یہ ایمان لے آئے، تو کتاب میں اختلاف کیا نہیں کیا؟ جبکہ اللہ پاک نے پوری کتاب حقانیت کے ساتھ نازل کی تھی، اس کا سب کچھ حق تھا اور سب پر ایمان لانا ان پر فرض تھا، تو انہوں نے کتاب میں اختلاف کیا، اس وجہ سے جو ہے یہ جہنم کے مستحق ہوئے، اور ہدایت کی جگہ ان کے نصیبے میں گمراہی آئی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ بِذَلِكَ، اور بے شک وہ جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں، بذالک اس طرح سے، وہم الیہود جو کہ یہودی ہیں، وقیل المشرقون اور کہا گیا کہ یہاں اختلاف کرنے والوں سے مراد مشرکین ہیں۔ اگر اس سے مراد اختلاف کرنے سے مراد یہودی ہوں تو پھر کتاب سے مراد توریت ہوگی، جیسی ابھی میں نے تفسیر کی، ذکر کیا آپ کے سامنے، اور اگر اختلاف کرنے والوں سے مراد مشرکین ہوں تو پھر کتاب سے مراد قرآن ہوگا، کیونکہ مشرکین مکہ نے بھی قرآن میں اختلاف کیا تھا، بعض نے کہا قرآن جو ہے وہ شاعری ہے، بعض نے کہا یہ جادو کی کتاب ہے، بعض نے کہا یہ کہانت ہے نا، اسی طرح حضور کے بارے میں کہا، کسی نے کہ یہ شاعر ہیں، کسی نے کہا معاذ اللہ یہ مجنون ہے، کسی نے کہا یہ جادوگر ہیں، کسی نے کہا یہ کاہن ہیں، تو انہوں نے بھی اختلاف کیا، اور اس اختلاف کی بنیاد پر جو جہنم کا ایندھن بنے اور ان کے نصیبے میں ہدایت کی جگہ گمراہی آئی، اور وہ بہت دور کے اختلاف میں جا کر پڑے، یہ کوئی چھوٹا اختلاف نہیں تھا، یہ وہ تھا جس نے ان کو ایمان سے محروم رکھا۔ وقیل المشرکون کہا گیا کہ اس سے مراد مشرکین ہے، اور ان کا اختلاف جو تھا فی القرآن، قرآن کے بارے میں تھا، حیث قال بعضهم کہ ان میں سے بعض نے کہا شعر، قرآن شعر ہے، وبعضهم سحر، بعض نے کہا قرآن سحر جادو ہے، وبعضهم کہانت، اور بعض نے کہا کہ قرآن کہانت ہے، لفی شقاق خلاف بعید عن الحق، بے شک وہ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا ضرور ایسے اختلاف میں ہے جو حق سے بہت دور ہے، حق سے بہت دور ہونے والے اختلاف میں ہے، یعنی اس اختلاف کا حقانیت اور واقعیت سے دور تک کا کوئی رابطہ اور کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ قرآن پورا حق ہے، اس میں اختلاف کی سرے سے گنجائش ہی نہیں ہے، اور اس میں اختلاف کرنا اپنے ایمان، خود کو ایمان سے محروم رکھنا ہے، اور جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے خود کو پیش کرنا ہے۔ لیس البرہ سے آگے پڑھاتے ہیں کل انشاءاللہ تعالی۔